الحمد لله وكفى وسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله الأتقياء وأصحابه الأصفياء. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. قال تعالى في مقام آخر: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نہایت ہی قابل قدر شرکائے اجتماع، میری محترمہ موقرہ اور مؤدبہ اسلامی مائی اور بہنوں، یہ بات آپ تمام احباب اچھی طرح جانتے ہیں کہ جس وقت دنیا کے اندر رات اپنا اندھیرا پھیلا چکے تو قانون قدرت ہے کہ اس اندھیرے کے بعد اجالا آتا ہے. رات نے سیاہی پھیلائی اور صبح سورج طلوع ہوا، آفتاب طلوع ہوا. اس نے آ کر دنیا کے ذرے ذرے کو روشن کر دیا. بے عین ہی یہی حالت جناب سیدنا عیسیٰ ابن مریم کے چلے جانے کے بعد پیش آئی کہ ساری دنیا کے اندر تاریکی ہی تاریکی، عملی و اعتقادی اعتبار سے ظلمت ہی ظلمت چھا چکی تھی. کائنات شرک اور کفر کے
اندھیروں کے اندر گھر چکی تھی، یہاں تک کہ اللہ کی توحید کی بجائے لوگوں کے اندر شرک کا رواج تھا۔ پروردگار عالم جیسی ذات کو چھوڑ کر لوگوں نے بتوں کو معبود بنا رکھا تھا۔ اللہ کی ذات کو چھوڑ کر لوگوں نے آگ کو سجدہ کرنا شروع کر دیا تھا۔ لوگوں نے خالق کائنات کو چھوڑ کر ستاروں کی پرستش شروع کر دی تھی۔ جہالت و ظلمت کا یہ عالم تھا کہ پانی کے راستے پر اگر لڑائی ہو گئی 100 سال وہ لڑائی جا رہی ہے۔ معاشرے کے اندر والدین کی کوئی قدر نہیں تھی۔ شراب نوشی، زناکاری، بے حیائی اپنے عروج پر تھی۔ پھر عرض کر رہا ہوں کہ پوری کائنات کا ذرہ ذرہ، بلکہ یہ دنیا کا ذرہ ذرہ ظلمت کا داں بن چکا تھا۔ ہاں کہیں خال خال غاروں کے اندر، پہاڑوں کے اندر، ویرانوں کے اندر اللہ کی توحید کا دیا ٹمٹما رہا تھا۔ دنیا میں چند قلیل ایسے لوگ تھے جو صحیح معنی میں دین عیسوی اور دین موسوی پر عمل کر رہے تھے۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ قانون قدرت یہ ہے، جب زمین پر اللہ کا نام لینے والا کوئی نہ رہے، اللہ میاں نظام کائنات ختم کر دیتے ہیں۔ تو وہ اگر نظام باقی تھا تو انہی غاروں کے اندر، پہاڑوں کے اندر، بیابانوں میں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرنے والے لوگوں کی وجہ سے قائم تھا۔ بڑی عجیب و غریب کیفیت، شرک کی ظلمت، کفر کی ظلمت، جہالت کی ظلمت، بے رہروی کی ظلمت، اس نے پوری کرۂ ارض کو اپنے لپیٹ میں لے لیا تھا۔ ہر طرف ظلمت ہی ظلمت تھی کہ اچانک فاران کی چوٹی سے ایک آفتاب نبوت نمودار ہوا۔ عبداللہ کے چاند کی شکل کے اندر، آمنہ کے نور نظر کی شکل کے اندر، عبد المطلب کے پوتے کی شکل کے اندر، قریشیوں کے سردار کی شکل کے اندر، ہاشمیوں کے بیٹے کی شکل کے اندر، اس کا نام نامی اسم گرامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھا اور ہے۔ وہ آفتاب نمودار ہوا جس کی کرنیں کائنات کے ذرے ذرے تک پہنچی، اور وہ ظلمت ختم ہو گئی، تاریکی چھٹ گئی، کائنات کے اندر نور توحید کا اجالا شروع ہوا۔ جب دنیا کے اندر حضور
صلی اللہ علیہ وسلم نور نبوت لے کر آئے. اللہ فرماتے ہیں قد جاءکم من اللہ نور، اللہ کی جانب سے نور نبوت طلوع ہوا. وہ پرانے جو ظلمت کے عادی تھے، جو بے رہروی کے خوگر تھے، انہوں نے آفتاب نبوت کو روکنے کی بڑی کوشش کی. کبھی تو لالچ کے رنگ میں، کبھی ڈراؤ دھمکاؤ کی شکل میں جناب ابو طالب کے پاس آئے اور کہنے لگے ابو طالب تیرا منہ ہمیں کھاتا ہے، اپنے بھتیجے کو روک، یہ ہمارے دروازے پر رب واحد کی توحید کا اعلان نہ کرے، ورنہ ہمارا ہاتھ ہوگا اس کی گردن ہوگی، مکے کی گلیاں اس کے خون سے رنگین ہوں گی. جناب ابو طالب پریشانی کے عالم میں سید القونین کے پاس جاتے ہیں. بیٹا میری داڑھی کے بال سفید ہیں، سر کے بال سفید ہو چکے ہیں، بازو میرے کمزور ہیں، سرداران قریش کے ساتھ مقابلے کرنے کی ہمت نہیں میرے اندر. میرے بڑھاپے کو دیکھ، لوگوں کے دروازے پر جا کر یہ نور توحید اور توحید کی میں نہ پلائی کر. ہاں جو تیرے دروازے پہ آ جائے بڑی خوشی سے اسے اللہ کی توحید سنوا. جناب ابو طالب رو رہے ہیں اور امام الانبیاء مسکرا رہے ہیں. فرمانے لگے چچا جان شاید آپ نے مجھے پہچانا نہیں، اب تک آپ سمجھ رہے ہیں کہ میں محمد ابن عبداللہ ہوں. اب میں الحمدللہ ساتھ محمد رسول اللہ بھی بن چکا ہوں. جس اللہ نے یہ ذمہ داری میرے سپرد کی ہے وہی اللہ لاج رکھے گا، وہی اللہ تعالی حفاظت کریں گے. حضور نہ لالچ میں آئے، نہ ڈراؤ دھمکاؤ کی پالیسی کامیاب ہوئی. پھر کہنے لگے کہ اللہ یاذ باللہ اس کی عقل کو کچھ ہو گیا، یہ مجنون ہے. قرآن نے واضح طور پر اعلان کیا کہ وما صاحبکم بمجنون، وہ عقل کے اندھو، میں نے تو کارخانہ کائنات کے اندر اس جیسا دانا پیدا ہی نہیں کیا. الغرض جب تمام حربے ناکام ہو گئے تو امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ایک ایک گھر کے اندر پہنچنے لگا کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون. اے لوگو اللہ کی وحدانیت کا اقرار کر لو، دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے، آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے. حضور آئے، ذرا میرے معروضات پر توجہ فرمائیں گے. حضور آئے بنیادی طور پر دو چیزیں لے کر. نمبر ایک علم کامل، نمبر دو اخلاق کامل. حضور علم ایسا لے کر آئے کہ خود فرماتے ہیں اوتیت علم الاولین والآخرین، مجھے سب پہلے پچھلوں کا علم دے دیا گیا. اگر دنیا کا علم ایک ترازو کے پلڑے میں رکھا جائے اور اکیلے مصطفیٰ کا علم ترازو کے دوسرے پلڑے میں رکھا جائے تو دنیا کا علم میرے مصطفیٰ کے علم کے 10ویں حصے کا بھی مقابلہ نہ کر سکے. اللہ نے حضور کو علم کامل عطا کیا. اور
اللہ نے حضور کو اخلاق کامل عطا فرمائے. اخلاق کا یہ حال ہے کہ خود قرآن کہتا ہے انک لعلی خلق عظیم، میرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو خلق عظیم عطا فرمایا. سبحان اللہ کہے میں بات شروع کروں. امام الانبیاء سرکار دو عالم سب کہو صلی اللہ علیہ وسلم آئے دنیا کے اندر علم کامل لے کر، حضرت آئے خلق کامل لے کر. ذرا غور کرنا میری طرف. نبی ہر دور کے اندر اپنی امت میں دو چیزوں میں ممتاز ہوتا ہے. نہ تو کوئی امتی نبی کے علم کا مقابلہ کر سکتا ہے، نہ کوئی امتی نبی کے اخلاق کا مقابلہ کر سکتا ہے. آمنہ کے لال ایسے آئے کہ کمال میں، علم کے کمال میں بھی لاسانی اور اخلاقی کمال کے اندر بھی لاسانی. اب میں کہنا یہ چاہتا ہوں جب لاسانی آ چکا اب نبی ثانی کی کیا ضرورت ہے دنیا کے اندر. آمنہ کے لال نے فرمایا اوتی تو علم الاولین والآخرین، اللہ نے مجھے پہلے پچھلوں کا علم دیا اور اللہ نے مجھے خلق عظیم عطا کیا. علم لا کر آئے، لے کر آئے یعنی شریعت لے کر آئے، اور حضور اخلاق لے کر آئے یعنی طریقت لے کر آئے. معلوم ہوا کائنات کی فلاح کے لیے مدارس کا ہونا بھی ضروری ہے تاکہ شریعت کا علم عام ہو، اور خانقاہ کا ہونا بھی ضروری ہے تاکہ طریقت پر لوگوں کو چلنے میں آسانی رہے. یہ دو کمال لے کر آئے حضور. علم کامل، ذرا میرے ساتھ بولیں، اخلاق کامل. اہل علم توجہ فرمائیں گے اللہ نے منعم علیہم لوگ جن پر اللہ کا انعام ہوا ہے ان کے دو حصے بنائے. انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین یہ ایک حصہ ہے، والشہداء والصالحین یہ دوسرا حصہ ہے. پہلا حصہ وہ ہے جو علم میں کمال رکھتے ہیں اور دوسرا حصہ وہ ہے جو عمل میں کمال رکھتے ہیں. تو منعم علیہ لوگ وہ بنے جن کے اندر علم کمال کا ہو، جن کے اندر اخلاق کمال کا ہو. پھر تھوڑی سی ایک بات آگے کرتا ہوں. پہلے درجے کے اندر دو ہیں نبی اور صدیق. نبی اصل، صدیق تابع. دوسرے درجے کے اندر دو ہیں شہید اور صالح. یہاں شہید اصل، صالح تابع. پروردگار عالم نے فرمایا انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. ان میں دو لوگ وہ ہیں جنہیں اللہ نے علم میں کمال دیا، اور دو لوگ وہ ہیں جن کو اللہ نے عمل کے اندر کمال عطا فرمایا. آمنہ کے لال کیسے آئے؟ حضرت تو ایسے آئے جناب، علم دیا تو وہ بے مثال، اخلاق دیا تو وہ بے مثال. پہلے نبیوں کو علم دیا اللہ نے. ذرا غور کرنا، آدم علیہ السلام کو اسماء کا علم تھا. وعلم آدم الاسماء کلہا، اسماء کا علم. حضرت داؤد علیہ السلام کو زرہ بنانے کا علم. حضرت جناب یوسف علیہ السلام کو خوابوں کی تعبیر کا علم.
اور چیونٹی کس سے بولی تھی؟ حضرت سلیمان کو پرندوں کی بولیوں کا علم، آدم کو اسماء کا علم، سلیمان کو پرندوں کی بولی کا علم، داؤد کو زرہ بنانے کا علم، یوسف کو خوابوں کی تعبیر کا علم، علیہم الصلاۃ والتسلیمات، ان سب کو جزئی جزئی علم دیے، لیکن جب حضور آئے فرمایا اوتیت علم الاولین والآخرین، یہاں جز نہیں ہے، اللہ نے مجھے جامع العلوم بنا کر بھیجا ہے۔ جانور بھی حضور سے باتیں کر رہے ہیں، درخت بھی چل کر نبوت کے اشارے پہ آ رہے ہیں۔ حضرت یوسف کے زمانے میں بس وہی تعبیروں کا علم رکھتے تھے، خوابوں کی تعبیر کا۔ قربان جاؤں محمد عربی کی ذات بابرکات پر، حضور نے خوابوں کی تعبیر کے لیے ایسے اصول بیان کیے کہ امت کے اندر درجن نہیں سینکڑوں لوگ موجود ہیں جو صحیح معنی میں خوابوں کی تعبیر دیتے ہیں۔ یہ خواب کی تعبیر بھی ایک الگ مسئلہ ہے، ہر آدمی کو خواب نہیں سنانا چاہیے، اور نہ ہر آدمی خواب کی تعبیر دے سکتا ہے۔ حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ جو امام مدینہ ہیں، میں نے پڑھا ہے ایک جگہ پر کہ امام بخاری کو 6 لاکھ حدیث یاد تھی، امام مسلم کو 3 لاکھ حدیث یاد تھی، امام ابو داؤد کو 5 لاکھ حدیث یاد تھی، اور اکیلے امام مالک کو 10 لاکھ حدیث رسول اللہ کی یاد تھی۔ یہ امام دار الہجرہ ہے، امام الانبیاء سرکار دو عالم نے فرمایا ایک وقت آئے گا، زمانہ آئے گا، دور آئے گا، وقت آئے گا کہ خدا کی پوری زمین پر مدینے کے عالم سے بڑا عالم نہیں ہوگا۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ حضور کی اس حدیث مبارک کا مصداق امام مالک رحمت اللہ علیہ ہے۔ جب امام مالک تھے تو دنیا میں سب سے بڑا عالم میرے محبوب کی امت میں امام مالک تھے۔ خواب دیکھا امام مالک نے، نبی کریم کی زیارت ہوئی، دعا کرو اللہ سب کو نصیب کرے، بڑی نعمت ہے۔ خواب کے اندر اگر رسول اللہ کی زیارت ہو جائے بڑی نعمت ہے۔ یہ ہوتی بس منٹو سیکنڈوں کی بات ہے، یہ نہیں ہوتا کہ حضور کے ساتھ خواب میں حال احوال بانٹنے کا موقع ملے، بس منٹ بھی نہیں۔ اللہ سے ڈر کر اور یہ دعا کر کے اللہ تکبر سے بچائیں، اللہ ریا سے بچائیں، اللہ دکھاوے سے بچائیں، اللہ سماعت سے بچائیں، اللہ تبارک و تعالی یہ نعمت نہ چھینے۔ صرف واقعے کے ضمن میں عرض کر رہا ہوں کہ اللہ کا احسان اس گناہگار پر، اب اتنی مرتبہ زیارت ہو چکی ہے کہ مجھے یاد نہیں کہ میں نے کتنی مرتبہ حضور کی زیارت کی، لیکن ہوتی ایسے منٹ سیکنڈ کی بات ہے۔ امام مالک کو خواب میں حضور کی زیارت ہوئی۔ بھئی جسے خواب میں حضور کی زیارت ہو جائے برکتوں والا ہے یا نہیں؟ بولیے، ایک دفعہ خواب میں حضور مل جائے بڑی شان ہے اس کی۔
بڑی عظمت ہے اس کی، خواب میں زیارت ہو گئی، تجھے خواب میں زیارت ہو تو مبارکباد کے قابل ہے۔ اور جن صحابہ نے 23 سال جیتی جاگتی دنیا کے اندر انہی آنکھوں کے ساتھ مصطفیٰ کا چہرہ دیکھا، ان کا کیا حال ہے۔ حضور نے فرمایا من رآنی فقد رآنی، جس نے خواب میں مجھے دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا، کیونکہ شیطان رسول اللہ کی شکل نہیں بنا سکتا، خواب میں جس نے حضرت کو دیکھا اس نے حضرت کو ہی دیکھا۔ امام مالک نے خواب میں دیکھا حضور اکرم کی زیارت ہوئی اور رسول اللہ نے یوں 5 انگلیوں کا اشارہ فرمایا۔ اب جناب امام مالک کی آنکھ کھل گئی، پریشان، آپ اتنے بڑے عالم کہ 10 لاکھ حدیث محفوظ، اتنے بڑے عالم کہ رسول اللہ کی حدیث کا مصداق، لیکن یہ فن نہیں ان کا۔ خادم کو بھیجا، جاؤ فن کے ماہر امام ابن سیرین کو جا کر کہو اگر آمنہ کے لال کی زیارت ہو اور حضور یوں 5 انگلیوں کا اشارہ فرمائے، جواب کیا ہے؟ امام ابن سیرین فرماتے بتاؤ ہے کون؟ کیونکہ شخصیت کی تبدیلی میں تبدیلی سے تعبیر تبدیل، سردی گرمی کا فرق، دن رات کا فرق، رات کے پہلے پچھلے حصے کا فرق، جاؤ معلوم کرو خواب بتانے دیکھنے والا کون ہے۔ شاگرد چل کے مدینے آیا، اجازت لے کے گیا، بتایا کہ امام مالک نے خواب دیکھا ہے۔ اب امام ابن سیرین فرماتے محسوس ہوتا ہے کہ امام مالک نے دعا مانگی ہوگی، اللہ زندگی گزر گئی مدینے کے اندر، بس میں نے ایک حج کیا ہے، نہیں جاتا حج پر کہ کہیں کسی اور جگہ موت نہ آ جائے، قبر رسول اللہ کے شہر میں بنے، اگر پتہ چل جائے زندگی کے کچھ دن باقی ہے ایک مرتبہ دوبارہ حج کر کے آؤں، یہ دعا کر کے سوئے ہوں گے۔ آمنہ کے لال کی زیارت ہوئی، رسول اللہ نے 5 انگلیوں کا اشارہ کیا کہ مالک 5 چیزیں ایسی ہیں جن کا اللہ کے سوا کسی کو علم نہیں، ان میں سے یہ بھی ہے موت کب آئے گی اور موت کہاں آئے گی۔ حضرت جناب یوسف خود تعبیر دیتے ہیں، رسول اللہ نے ایسے اصول بیان کیے کہ امتی تعبیریں دیتے ہیں۔ ہندوستان میں ایک ریاست ہے بھوپال، وہاں کے قاضی تھے قاضی محمد ایوب صاحب۔ قاضی محمد ایوب کو ایک آدمی نے اپنا خواب سنایا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ نواب صدیق حسن خاں بھوپالی، یہ مسلک اہل حدیث کے بہت بڑے جید عالم گزرے ہیں، نواب صدیق حسن خاں بھوپالی رسول اللہ کو امامت کرا رہے ہیں، وہ آگے ہیں اور حضور پیچھے کھڑ کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ خواب سمجھ آیا؟ قاضی بھوپال محمد ایوب کو ایک آدمی نے خواب سنوایا کہ میں نے دیکھا ہے کہ رسول اللہ پیچھے ہیں اور نواب صدیق حسن خاں نماز پڑھا رہے ہیں۔ اور میں واقعی تو نے دیکھا ہے؟ اس نے خواب تو میں نے دیکھا ہے۔ پھر انا للہ و انا الیہ راجعون، نواب سے فوت ہو گئے۔ وہ کا بقا
سننا چاہتا تھا کہ بڑا درجہ ہے نواب صاحب کا کہ حضور پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ نے کیا کہہ دیا؟ اور میں دیکھو غیب کا علم تو اللہ کو ہے، لیکن تمہارے خواب کی تعبیر یہی بنتی ہے کہ نواب سے فوت ہو گئے۔ چھوٹی سی تو ریاست تھی، 15-20 منٹ کے بعد اطلاع آئی کہ نواب سے فوت ہو گئے۔ اب بڑی پریشانی اس کو، خیر جنازہ ہو گیا، جنازے کے بعد اب وہ آدمی آ گیا قاضی محمد ایوب صاحب بھوپالی کے پاس کہ آپ نے یہ تعبیر کیسے نکالی؟ اس نے کہا میں نے تعبیر اس لیے یہ دی اور یہ تعبیر نکالی کہ حضور کے ہوتے ہوئے حضور کے آگے مصلی پر کوئی نہیں جا سکتا، بس یہ حالت جنازے کے اندر میت نبی کے آگے جا سکتی ہے، ورنہ نماز کے اندر نبی کے ہوتے ہوئے آگے کوئی نہیں جا سکتا۔ اس یہاں سے میں نے تعبیر نکالی ہے۔ تو حضور اکرم نے ایسے اصول بیان کیے ہیں جن سے امت میں سینکڑوں پیدا ہو گئے ہیں تعبیر دینے والے۔ عرض یہ کر رہا ہوں کہ پہلے نبی جو تھے ان کو اللہ نے جزوی علم دیے اور سید القونین کو اللہ نے جامع العلوم بنا کر بھیجا۔ ہر وہ شخص جو تاریخ پہ نظر رکھتا ہے، علماء کرام نے لکھا ہے، توجہ میری طرف، جناب آدم سے لے کر سیدنا عیسیٰ ابن مریم تک علیہم الصلاۃ والتسلیمات جتنی انبیاء گزرے ہیں، اگر ان انبیاء کی امتوں کا علمی کام جمع کیا جائے، لفظ سمجھنا، تمام سابقہ امتوں کا علمی کام جمع کیا جائے تو رسول اللہ کے علمی کام کے آدھے کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے۔ یہ علم والا نبی آیا، امت کو علم دے کر گیا، فرمایا اوتیت علم الاولین والآخرین، مجھے سابقین کا علم دیا گیا، مجھے آخرین کا علم دیا گیا۔ سنا ہوگا، پڑھا ہوگا، جب اندلس پر حملہ ہوا، غیر مسلموں نے مسلمانوں کے کتب خانوں کو اجاڑنا شروع کیا تو 50 سال لگے ان کتب خانوں کو جلانے کے اندر۔ کتب خانہ ضائع کرنے میں 50 سال لگے۔ آپ بتائیے کہ کتنی علم لکھا ہوا ہوگا؟ یا تو صرف اندلس کا ہے؟ بغداد پر حملہ ہوا، کتب خانہ ضائع کرو تو دریائے دجلہ کے اندر کتابوں کو ڈالا گیا، اتنی کتابیں تھی کہ پل بن گئی، اور 1 مہینے تک دریائے دجلہ کا پانی سیاہی کا کام دیتا رہا۔ لوگوں نے لکھنے کے لیے نئی سیاہی اور روشنی نہیں بنائی، بلکہ اسی پانی کو لیتے تھے اور لکھتے تھے۔ اتنا کام کیا تھا علماء امت نے کہ پل بن گیا اور مہینے تک وہ سیاہی چلتی رہی۔ ٹائم بھاگ گیا ہے تو اللہ تعالی نے حضور کو علم کامل دیا اور حضور کو اخلاق کامل دیا۔ سبحان اللہ کہو۔ پروردگار عالم نے فرمایا انک لعلی خلق عظیم، بے ذوق نہ بنے، ذوق سے سبحان اللہ، اور اونچی آواز سے محبت سے پڑھے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ سید القونین کو اللہ نے خلق عظیم عطا کیا۔
جو اہل علم پڑھے لکھے دوست بیٹھے ہو ذرا توجہ کرو گے میری طرف. علماء نے لکھا ہے کہ خلق 3 قسم ہے. ایک ہے خلق حسن اور ایک ہوتا ہے خلق کریمانہ اور تیسرا ہوتا ہے خلق عظیم. خلق حسن کا معنی ہے کسی کی غلطی کو درگزر کر دینا. سرائکی والے بیٹھے ہوئے دسو بھائی ادا ساری بولیے کیا معنی تھی سی؟ نورزا خاتون تو سے دائیں سرائکی تیری میں جرا ہی معنی گولیے. خلق حسن کا معنی درگزر کرنا. ساری بولیے کی نہ معنی تھی نے ویندا کرو اور ویندا کرو. ایک خلق حسن درگزر کرنا، دوسرا ہے اخلاق کریمانہ. خلق کریمانہ کا معنی یہ ہے کہ دل کے اندر بھی وہ بات نہ رہے. اور تیسرا ہے خلق عظیم. خلق عظیم یہ ہے کہ معاف بھی کر دو، دل سے بھی نکال دو اور کچھ نہ کچھ عطا بھی کر دو. اس پر مجھے واقعہ یاد آ رہا ہے. حضرت امام زین العابدین سب کو رحمت اللہ علیہ حضرت وضو فرما رہے تھے اور آپ کی خادمہ وضو کرا رہی تھی. لوٹا تھا پیتل کا، حضرت وضو فرما رہے ہیں. اس اللہ کی بندی کے ہاتھ سے اچانک وہ لوٹا چھوٹ گیا. لوٹا گرا امام صاحب کے ہاتھ پر. ادھر پیتل کا لوٹا، ادھر نبوت کا ہاتھ، خاندان نبوت کا ہاتھ نرم نازک. تو آپ نے ناراضگی سے یوں دیکھا. اس لونڈی نے دیکھ کر کہا کہ امام صاحب اللہ والوں کی صفت تو یہ ہوتی ہے والکاظمین الغیظ، جو غصے کو پی جاتے ہیں. جو حضرت یوں دیکھ رہے تھے حضرت نے نیچے آنکھیں کر لی. اس نے کہا حضور صرف آنکھیں نیچے کرنے سے کچھ نہیں بنتا، ایک آگے صفت اور بھی کریے والعافین عن الناس، دل میں بھی نہیں رکھتے. حضرت نے فرمایا ہم نے آپ کو معاف کر دیا. ایک بیا قدم ہی کھڑے واللہ یحب المحسنین، کچھ احسان ہی کرے نا فرمانے وجہ میں تے کو آزاد کر دیتے. اسی کو قرآن نے 3 درجے بیان کیے. فاعف عنہم، درگزر کرو، واستغفر لہم، دل سے نکال دو، وشاورہم فی الامر، کچھ عطا بھی کر دو. تو اخلاق کے 3 درجے ہیں. پہلا درجہ خلق حسن، نمبر 2 خلق کریمانہ، نمبر 3 خلق عظیم. قربان جاؤں آمنہ کے لال کی شان پر، اللہ نے یہ نہیں کہا میرا محبوب ہم نے آپ کو خلق حسن دیا، یہ نہیں کہا خلق کریمانہ دیا، بلکہ آخری درجہ کہا فرمایا انکا لالا خلق عظیم. کل کے دشمن جب تیرے دروازے پہ آئے کلمہ پڑھنے کے لیے، اب تو نے صرف درگزر نہیں کیا، معاف نہیں کیا، بلکہ اعلان کیا من دخل دار ابی سفیان فہو آمن. بے شک ابو سفیان احد میں میرے مقابلے میں تھا لیکن اب آ گیا میرے دروازے پر، اس کی حویلی پر آنا تمہارا کام ہے، بخش دینا مصطفیٰ کا کام ہے. حضور کے اخلاق کے کیا کہیں؟ بولو حضور کا سب سے بڑا دشمن کون تھا مکے میں؟ جواب ٹھیک ہے ذرا اونچی آواز سے. ابو جہل.
جب ابو جہل کا سر کاٹ کر صحابی لا رہا تھا تو رسول اللہ نے دیکھ کر فرمایا ایک موسیٰ کی امت میں فرعون تھا اور ایک میری امت میں فرعون ہے، یہ ابو جہل میری امت کا فرعون ہے۔ کتنے زخم پہنچائے حضور کو، شیخ ابی طالب کا محاصرہ، طائف کے المناک واقعات، مکہ مکرمہ کے اندر بخاری کی روایت ہے رسول اللہ سجدے میں ہیں، جانور کی اوجھڑی اٹھا کر حضور کے اوپر ڈال دی، محمد کی جگہ مزمم، سوشل بائیکاٹ، یہ سب کچھ کیا ابو جہل نے۔ تلک الایام نداولھا بین الناس، دن بدلتے رہتے ہیں، حضور فاتح مکہ بن کر آئے، اپنی سواری پر سوار ہیں، ابو بکر جل میں ہے، عمر ساتھ ہیں، امیر عثمان ہے، سیدنا حیدر قرار ہے، غلامان نبوت ہے، امام الانبیاء سرکار دو عالم خیریت سے مسجد حرام میں تشریف لے آئے۔ واقعہ عرض کر رہا ہوں، ذرا توجہ فرمائیں گے آپ۔ آ گئے حضرت، آ رہے ہیں لوگ معافی مانگنے کے لیے، اور جو انہوں نے دکھ دیے تھے، ظلم کیے تھے، تشدد کیے تھے، معافی مانگنے کے لیے حضور سب کو معاف کر رہے ہیں، سب کو معاف کر رہے ہیں۔ ایک لڑکی آ گئی حضور کی خدمت میں اور کہنے لگی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انت اخ الکریم و نبی کریم، اخلاق اتنے کہ اس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا، اور نبوت ایسی کہ کسی کو نہیں ملی۔ اور میں ادھر ترجمہ آپ ہی بولے پہ کرے نا، آ کھڑیے تے آکھن لگیے خاندانی عزت و شرافت والائی، نبوت دا حاملائی، کہ حیا والے لوگ دھیئے کو در تو خالی نہیں والے دے رہا دے۔ میں ایک اپیل گھنیا توری خدمت ہے، اس کی گفتگو کو سن کر حضور نے دیکھا کون ہے؟ اس نے کہا جی آپ کے سب سے بڑے دشمن ابو جہل کی بہو، آپ اور میں تو مرتے وقت اولاد کو بتا کر جاتے ہیں خیال کری فلانے دے میرے نہ لگی، ساری زندگی میں کو تانگ کیتے، مرتے وقت بھی قطع رحمی کا درس دیتے ہیں۔ سنیے رسول اللہ کے حال کو۔ آپ نے میرا کون ہے؟ کہنے لگی میں آپ کے سب سے بڑے دشمن ابو جہل کی بہو۔ کیا کہنا چاہتی ہے؟ یا رسول اللہ ابو جہل کے بیٹے کے لیے امان چاہتی ہوں، آپ کے اس دشمن ابو جہل کے بیٹے کے لیے امان چاہتی ہوں۔ حضور اکرم نے دیکھا اور عجیب شفقت کا مظاہرہ کیا، فرمایا جاؤ ہم نے امان دے دی۔ دوری گھر والی مکہ مکرمہ کے مکانوں میں ڈھونڈتی پھرتی ہے، لیکن وہ ڈر کے مارے مکے سے نکل گیا، بھاگتی ہے پیچھے، قافلے میں جا رہا ہے، آواز دی واپس آؤ، محمد حیا والا ہے، اخلاق والا ہے، خلق والا ہے، حضرت نے تجھے معاف کر دیا۔ آیا حضور کی ذات پر کلمہ پڑھا، اب وہ اکرمہ نہیں، وہ حضرت اکرمہ ہے، اب وہ حضرت اکرمہ نہیں بلکہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ اب اس کا مقام یہ ہے کہ تمہاری اس مسجد کا خطیب نامعلوم تم کتنی عزتوں کی نگاہوں سے اسے دیکھتے ہو، محمد عمر قریشی، لاکھوں محمد عمر قریشی قربان ہو جائے،
حضرت اکرمہ کے پاؤں مبارک کے جوتے کے تلوے کی مٹی کے اوپر اب صحبت نبوت کی حاصل ہو گئی ہے، کلمہ رسول اللہ کا پڑھ لیا ہے، اب اس کی عظمت و شان کا مقابلہ تمہاری مسجد کا خطیب نہیں کر سکتا۔ ابو جہل مارا گیا، ابو بکر بلندیوں کی انتہا پر پہنچا۔ کسی نے بڑا خوب کہا، مجھے بڑا پیارا لگتا ہے کہ سورج کی کرن دونوں پہ پڑی، ابو جہل پہ بھی ابو بکر پہ بھی۔ سورج کی کرن دونوں پہ پڑی، ابو جہل پہ بھی ابو بکر پہ بھی۔ اللہ رے قسمت تو دیکھو، ایک پتھر ہے ایک پارس ہے۔ نگاہ کرم ابو بکر پر پڑی، جنت کا بادشاہ بن گیا۔ نگاہ کرم ابو جہل کے بیٹے پر پڑی، رسول اللہ کا خادم بن گیا۔ اور الحمدللہ آج ہم کہہ رہے ہیں رضی اللہ تعالی۔ تو آج کی میری تقریر کا خلاصہ یہ ہے کہ قانون ہے، جب اندھیرا ہو تو پھر اجالا ہوتا ہے، جب رات آئے تو دن آتا ہے، ظلمت کے بعد اجالا آتا ہے۔ ایک دور ایسا گزرا کہ یہ دنیا ظلمت قدا تھا، یہ دنیا ظلمت کے اندر گھری ہوئی تھی، شرک کی ظلمت، کفر کی ظلمت، جہالت کی، بدعمالی کی ظلمت۔ اس ظلمت کے عالم کے اندر فاران کی چوٹی سے ایک آفتاب نبوت نمودار ہوا، جس نے آ کر کارخانہ کائنات کو منور کیا۔ اور حضور بنیادی طور پر دو چیزیں لے کر آئے، ایک علم کامل لے کر آئے، ایک اخلاق کامل لے کر آئے۔ ہاں یہ کہہ دوں، یہ علم کامل لے کر نہیں گئے واپس۔ جواب میں آپ سے لوں گا، میری پوری زندگی کھائے بیٹھے ہو تو۔ حضرت آخری نبی ہیں، اب نیا نبی نیا نہ کہ کوئی نیا علم دے۔ حضور آخری نبی ہیں، کوئی نیا نیا نہ جس نے نئے اخلاق کے اصول بتانے ہوں۔ حضور گئے لیکن علم کسی کو دے کر گئے، حضور گئے اخلاق کا وارث کسی کو بنا کر گئے۔ وہ کون تھے؟ آسان لفظوں میں اصحاب رسول۔ وہ کون تھے؟ شاگردان نبوت۔ وہ کون تھے؟ محمد رسول اللہ کے تلامذہ۔ وہ کون تھے؟ امام الانبیاء کے صحبت یافتہ۔ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کو، اس گنہگار کو، محمد و آل محمد، اصحاب محمد کے در کی نوکری نصیب فرمائے، آمین۔ ایک اعلان بڑی توجہ کے ساتھ سن لیں۔ آج کون سا دن ہے؟ جمعۃ المبارک۔ انشاءاللہ آنے والا جمعہ 26 والا جمعہ، آنے والے جمعے سے آپ کسی مسجد کے اندر سالانہ نقش بندی اجتماع شروع ہو رہا ہے، جس میں ملک کے جید علماء کرام اور اہل نظر صوفیاء کرام تشریف لے آئیں گے۔ 12 بجے ہمارا نظم شروع ہوگا جمعے کی نماز تک، جمعے کے بعد بیان اور حلقہ ذکر ہوگا عصر تک، عصر کے بعد چھٹی ہوگی، مغرب کے بعد جید علماء کرام کے بیانات ہوں گے اور بزرگوں کی دعا ہوگی، رات کو تقریباً 10:30 11 بجے تک۔ پھر رات کو سو جائیں گے۔ ہفتے والے دن صبح کی نماز کے بعد درس قرآن کریم، ختم خواجگان، آخری ذکر و مراقبہ اور دعا۔ تقریباً ہمارا یہ پروگرام 7 بجے ذکر اور دعا کا شروع ہوگا، 7:30 ہو سکتے ہیں، 8 ہو سکتے ہیں دعا پر۔ تو میں آپ تمام دوستوں کو دعوت دیتا ہوں۔ اچھا تو یہ ہے کہ تم میزبان بنو، مجھے دعوت دو، لیکن میں میزبان بنتا ہوں آپ سب کو دعوت دیتا ہوں کہ خود زندہ اشتہار بنیں، تشریف لے آئیں، وقت نکالیں، اہل اللہ کے قدموں میں بیٹھیں۔ پتہ نہیں کوئی گھڑی قبولیت کی ہو، آپ کی دعا منظور ہو جائے، آپ کے لیے دعا منظور ہو جائے، امت کے لیے دعا منظور ہو جائے۔ تو آئندہ جمعہ سالانہ نقش بندی اجتماع ہے۔ جن دوستوں کو اشتہار چاہیے
وہ دفتر سے لے لیں، اگر ہوں گے تو آپ کو دے دیں گے، ورنہ آپ زندہ اشتہار بنے لوگوں کو سمجھائیں۔ دعا ہے اللہ تعالی ہمارے اس اجتماع کو ہر اعتبار سے کامیابی نصیب فرمائے، اکابر علماء امت خیریت سے آئے، بہر کی آنے والی جماعتیں اللہ تعالیٰ خیر و عافیت کے ساتھ لے آئے، موسم سازگار رہے، ہر اعتبار سے اللہ برکات کا نزول فرمائیں، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔